1,500 جج صاحبان ہیں سیشن عدالتوں کے، ان میں سے کس کو انہوں نے منتخب کرنا ہے عمران خان کی ٹرائل کے لیے. تو یہ حق ظاہر ہے کہ انتظامیہ کو حاصل نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے کسی فرد کو چنے اپنے کسی مقصد کے لیے. تو ہماری گزارش تھی یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اس نام پہ مہر ثبت کی. اس مقصد کے لیے ریکارڈ منگوایا ہے. سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہیں، کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہوا ہو؟ آپ تو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں سر. دیکھیے یہ بدقسمتی ہے، لیکن ایک دو نظیریں ہیں جیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں. معراج محمد خان صاحب کا ٹرائل 70 کی دہائی میں ہوا، بعد میں ہمارے دیگر سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، ڈیو پروسیس کے مطابق ہوگی، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ اس وعدے کی برخلافی ہے، اس وعدے سے انحراف ہے. لہٰذا بہت کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جیل ٹرائل کرنے کی. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک وتیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اوجھل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں، اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے، اور جو کچھ ایک ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کر دیا جائے. تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی جو ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفر کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے، ریجیکٹ ہو چکی ہے، سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا. ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں، ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے. لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا. اب اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہڈیالہ جیل میں ہی سماعت و صحافیوں کو ایکسیس ہو جائے، کچھ پبلک جا سکے، تو آپ اس سے ریلیف ملے گی. نہیں، اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی، لیکن مکمل نہیں ہوگا. ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو، صحافیوں کو، خاندان کو، عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا. سائفر جو لہرایا ہے، آپ ایز اے قانون دان ہونے کے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا. تو میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد مقدمہ. سر آپ کی جوڈیشری کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائے اعظم کو پھانسی دینے میں، لٹکانے میں، ہمیشہ کی طرح، چاہے نواز شریف ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، کیوں جوڈیشری استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے. صرف عدلیہ نہیں، ماضی میں ہمارے تمام ادارے، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، اجت جاتے ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معطوف کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا بارہا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں، یہ ہوا ہماری تاریخ میں. یہ ہماری ریاست کا ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں نقص ہے جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے، آئین قانون کا سہارا لینا ہے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اس نام پہ مہر ثبت کی. اس مقصد کے لیے ریکارڈ منگوایا ہے. سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہیں، کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہوا ہو؟ آپ تو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں سر. دیکھیے یہ بدقسمتی ہے، لیکن ایک دو نظیریں ہیں جیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں. معراج محمد خان صاحب کا ٹرائل 70 کی دہائی میں ہوا، بعد میں ہمارے دیگر سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، ڈیو پروسیس کے مطابق ہوگی، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ اس وعدے کی برخلافی ہے، اس وعدے سے انحراف ہے. لہٰذا بہت کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جیل ٹرائل کرنے کی. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک وتیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اوجھل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں، اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے، اور جو کچھ ایک ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کر دیا جائے. تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی جو ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب
آپ کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفر کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے, ریجیکٹ ہو چکی ہے, سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں اس بارے میں سنگین کچھ نہیں کہہ مقدمات ہیں سکتا. سر. میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا, ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں, ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے, لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا. اب اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہڈیالہ جیل میں ہی سماعت و صحافیوں کو ایکسیس ہو جائے, کچھ پبلک جا سکے, تو آپ اس سے ریلیف ملے گی, نہیں اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی, لیکن مکمل نہیں ہوگا. ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو, صحافیوں کو, خاندان کو, عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا. سائفر جو لہرایا ہے, آپ ایز اے قانون دان ہونے کے میری ناطے نظر میں کیا- کوئی جرم نہیں ہے. وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا, یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا. تو میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد مقدمہ. سر آپ کی جوڈیشری کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائے اعظم کو پھانسی دینے میں, لٹکانے میں, ہمیشہ کی طرح, چاہے نواز شریف ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, حسین شہید سہروردی ہوں, کیوں جوڈیشری یہ استعمال ایک ہوتی ہے؟ تاریخ کا المیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے. صرف عدلیہ نہیں, ماضی میں ہمارے تمام ادارے, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ کوئی اور ادارہ ہو, اجت جاتے ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معطوف کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا بارہا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, یہ ہوا ہماری تاریخ میں. یہ ہماری ریاست کا ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں نقص ہے جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہے, آئین قانون کا سہارا لینا ہے, سیاست کا بھی سہارا لینا ہے. یہ ایک عمل ہے ارتقاء کا جس میں ہم سب, میں سمجھتا ہوں آپ, میں, ہم سب جتے ہوئے ہیں. یہ عمل کب اپنی انتہا کو پہنچے گا, کب معاملات درست ہوں گے, کچھ کہہ نہیں سکتے. 75 سال ہو گئے ہیں, ہم ایک دائرے میں ہیں, ایک گرداب میں ہیں, اس گرداب سے نکلنے کی آپ سب ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم اس سال کامیاب ہوں گے, 10 سال بعد کامیاب ہوں گے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ سر, تھینک یو.